أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار کا جو گزشتہ خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان تھا جہنم میں ہر شخص اپنی آگ اس دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ تو آج کا میرا خطبہ جمعہ ہے وہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے، تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حصہ دوم ہے گزشتہ خطبہ جمعہ کا جو موضوع تھا۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے سامعین کو ایک واقعہ سنایا تھا، بڑا واقعہ سبق آموز تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ باتیں بتانے سے پہلے اس واقعہ کو تھوڑا سا میں اپنی زبان میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دوں یا اس کو واقعہ کو دہرا دوں۔ تو وہ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ اس واقعے کے راوی ہیں علی احمد بروہی۔ تو ضلع شکارپور جو سندھ کا ہے، امروٹ شریف کو گاؤں ہے، وہاں پر ایک کافی عالم مشہور مولانا تاج محمود امروٹی وغیرہ صاحب، وہ اس کا تعلق اس گاؤں سے ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ارد گرد ان کے کسی گاؤں کا ہے، ضلع شکارپور میں ہی نا۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ مولانا تاج محمود امروٹی صاحب اپنی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو سامعین بھی ہمہ گوش ہو کر ان کا جو واعظ و نصیحت ہے وہ بڑے سن رہے تھے، لیکن اس سامعین میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو بار بار اپنا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈالتا، لعاب سے اس کو تر کر کے پھر نکال لیتا، دوبارہ پھر وہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی دوبارہ منہ میں ڈال لیتا۔ تو وہ مسلسل اپنا یہ عمل دہراتا رہا، یعنی دہرا رہا تھا وہاں پہ نا۔ تو مولانا تاج محمود امروٹی صاحب واعظ و نصیحت بھی کر رہے تھے اور مسلسل اس انسان کی اس عمل پر بھی ان کی نظر تھی کہ وہ بار بار ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بہرحال جب ان کا واعظ و نصیحت کا وہ جو خطاب تھا وہ ختم ہو گیا تو لوگ چلے گئے، تو انہوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ جو آپ بار بار اپنا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی منہ میں ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر ڈال لیتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو وہ جو صاحب تھا، وہ شخص تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دعا کے لیے کہ میں مسلسل 20 سال سے اس اذیت میں ہوں کہ میرا یہ انگوٹھا اور انگشت، یہ شہادت کی انگشت جو ہے یہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، تکلیف میں ہوں۔
تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیا واقعہ کیا ہے مسئلہ مجھے بتایا سارا. تو انہوں نے بتایا کہ میں 20 سال پہلے کی بات ہے. یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. 1984 میں علی احمد بروہی صاحب نے نامور جو کالمنسٹ ہیں نذیر احمد لغاری صاحب ان کو سنایا تھا. اور یہ واقعہ 1908 1909 1910 کا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ 20 سال پہلے 20 سال سے جو اس کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی جل رہی تھی وہ کہہ رہا ہے 20 سال پہلے میں اپنے گاؤں سے کسی اور گاؤں میں گیا. وہاں میں نے اپنا ایک قرض دیا ہوتا کسی انسان کو وہ وصول کرنے کے لیے گیا. شام کو وہاں پہ پہنچا شام کے قریب وہاں پہ. تو میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں پر باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو ہر آتے جاتے انسان کے ساتھ جو آہٹ آتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ اپنی خیرات کے لیے صدا بلند کر دیتا تھا. میں جب گیا وہاں پر تو میری آہٹ سن کر بھی اس نے خیرات کے لیے دعا کے لیے صدا بلند کی. تو میں نے اس کو کہا فقیر سائیں میں اپنا قرضہ لینے جا رہا ہوں, دعا کرنا میرے لیے. اگر میرا قرضہ مجھے مل گیا تو میں واپسی پر آپ کے 1 روپیہ نظر کروں گا. تو اس نے دعا دی تو وہ آگے چلا گیا. وہ جو مقروض تھا اس کے گھر چلا گیا. مقروض مل گیا انہیں اور وہ ساری رقم بھی اس نے ادا کر دی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا وہاں پر. کھانا کھانے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا. تو باہر میں آیا تو فقیر کے پاس پہنچا. تو جب میری آہٹ اس نے سنی تو پھر اس نے خیرات کی آواز بلند کی. تو میں نے کہا خوشی سے بھی فقیر سائیں میرا قرض مجھے مل گیا ہے تو آپ کی دعا سے تو یہ اپنا جو میں نے 1 روپیہ آپ کو کہا تھا یہ اپنا روپیہ لے لیں. تو اس فقیر نے روپیہ لے کر پھر کہا کہ بڑی ملتجانہ آواز میں کہا, التجا کے انداز میں کہا کہ میں نے کبھی 100 روپے کے سکے نہیں دیکھے, رقم کتنی بڑی ہوتی ہے, تو آپ مجھے ذرا دکھائیں یہ کتنے ہوتے ہیں. تو وہ شخص جو تھا اس نے تھیلی سکوں کی 1 روپے کے سکوں کی تھیلی ہوگی چاندی کے روپے تو اس زمانے میں تو وہ تھما دی اس کے ہاتھ میں. تو وہ ٹٹول کے دیکھنے لگ گیا, خوش ہونے لگ گیا. تو کافی دیر کے بعد پھر اس نے کہا اس شخص نے کہ فقیر سائیں مجھے اپنے تھیلی واپس کرو, میں نے جلدی جانا ہے گھر, اندھیرا ہو رہا ہے. تو وہ فقیر نے تھیلی واپس کرنے کی بجائے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ تم لوگ میری بھیک کی کمائی مجھ سے ہتھیانا چاہتے ہو, تو یہ جو ہے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوں تو تم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا نا. تو آنے جانے والے جو راہگیر تھے وہ بھی یہ اس کا شور شرابہ سن کے فقیر کا اونچی اونچی آواز میں اس نے کر دیا نا. وہ بھی اکٹھے ہو گئے سارے. تو وہ تو جو راہگیر تھے وہ تو اس بندے کی تو بات ہی نہ سنیں. تو وہ تو ان کو تو لگا کہ جیسے فقیر سچ کہہ رہا ہے, اس کی بھیک کی کمائی ہے یہ بندہ چھین رہا ہے. تو انہوں نے اس بندے کو بھگا دیا وہاں سے نا. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں دور جا کے کھیتوں میں چھپ گیا, ایسے ایسا واپس آ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ جب بالکل سورج غروب ہو جائے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کہاں یہ جاتا ہے. جب سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو وہ فقیر وہاں سے اٹھا, ایسا ایسا چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور زمین کھودنی شروع کر دی. وہ بھی کھیتوں میں بیٹھا وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا. تو اس نے زمین کھود کر ایک برتن نکالا اور وہاں پر اس کا ڈھکنا کھول کے اپنی وہ جو کمائی تھی اور وہ تھیلی جو اس کی تھی وہ بندے کی 100 روپے کی وہ بھی ڈال کے بند کر دیا اور زمین پھر وہ دفن کر دی دوبارہ برتن. تو زمین برابر کر کے ایک طرف کو اپنی کٹیا کی طرف چل دیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ چلا گیا تو میں ایسا ایسا گیا درخت کے نیچے تو میں نے وہ وہاں پہ زمین کھودی تو وہاں پہ برتن نکل آیا. تو میں نے وہ برتن ہی اٹھا لیا, اٹھا کے گھر آ گیا. چند کلومیٹر اس کا گھر ہوگا. تو گھر آ کے میں نے جب وہ رقم گنی تو وہ 180 روپے تھی. تو بہرحال وہ آ گیا, رات میں سویا لیکن طبیعت پر بوجھ تھا میرے اور پریشانی سی مجھے لگ رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کیا. اس کی میں نے پیسے لے آئے اپنے تو ٹھیک ہے. تو اگلے دن پھر وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت مزمل سی ہو گئی, میں پریشان سا رہا اور طبیعت پر بوجھ سا رہا, بھی یہ کیا ہو گیا ہے. اگلے دن وہ جب وہ سویا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں آتا ہے, وہی فقیر اس کے آتا ہے خواب میں. تو وہ کہتا ہے کہ میری رقم مجھے دو, بار بار تقاضا کرتا ہے. تو اسی تقاضے میں وہ کہتا ہے شخص میری آنکھ کھل گئی تو میں ڈر گیا, یہ تو وہی فقیر ہے اپنی رقم مجھ سے مانگ رہا ہے. تو کہتا ہے بڑا پریشان اور ساری رات میری اسی گزری اور جب بھی میری آنکھ لگتی تو وہ دوبارہ خواب شروع ہو جاتی. وہ فقیر جو تھا وہ اپنی مانگنے لگتا تھا مجھ سے بھی میرے پیسے واپس کرو.
تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی رات گزاری. تو اگلے دن میں سوچا بھی واپس میں نے اس کے پیسے کرنے ہیں. وہ کہتا ہے میں گیا اپنے اس کے گاؤں میں دوبارہ جا کے فقیر کا پوچھا. فقیر وہاں پہ نہیں تھا. اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیچارہ میرے پیسے دے دو میرے پیسے دے دو کہ دل دوز آوازیں لگاتا ہی وہ بیچارہ طرف کر فوت ہو گیا ہے. اچھا اب اس کو تو پتہ تھا بھی کیا معاملہ ہوا, لوگوں کو نہیں پتہ تھا. تو اس کے بعد اس نے ایسا ایسا معلوم کیا کہ وہ کہاں دفن ہوا ہے. تو لوگوں نے بتایا اس کی قبر کا. تو وہ پھر شام کا انتظار کرتا رہا. شام کو مغرب کے بعد جا کے اس نے اس کی قبر کھود دی ایک طرف سے کھود کے پھر اس کے وہ 80 روپے جو تھے اس نے اس کی لاش پر رکھ دیے اور قبر اس طرح بند کر کے وہ واپس آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے وہ خواب آنا بند ہو گئے. وہ فقیر پھر اب نہیں آتا تھا تو مطمئن وہ ہو گیا. آگے وہ کہتا ہے کہ چند مہینے کے بعد میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے. میرا فصل نہ ہوئی اچھی نہ ہوئی, مویشی مرنے لگے, گھر میں فاقے شروع ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ وہ مجھے 80 روپے یاد آ گئے. میں نے سوچا کہ وہ کیوں جا کے وہ روپے لے آتا ہوں اپنا کام میں لاتا ہوں. جب میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو میں یہ واپس پیسے 80 روپے اسی جگہ پر ہی قبر میں رکھاؤں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا وہاں پہ رات کو جا کے میں نے اس کی قبر کھودی. تو جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ چاندنی میں اس کے روپے کے سکے جو تھے چاندی کی طرح چمک رہے تھے وہاں پہ پڑے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھا اور انگشت کی شہادت کے ساتھ 1 روپیہ کو ٹچ کیا یعنی اٹھایا. تو وہ ایسے لگا جیسے دہتا ہوا انگارہ ہے. تو میں نے وہیں پہ چھوڑ دیا نا. وہ قبر بند کر کے پھر میں آ گیا. تو وہ کہہ رہا تھا پھر مولانا تاج محمود امروٹی صاحب 20 سال ہو گئے ہیں میری یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ہے جلتی رہتی ہے اور اسی لیے میں اس کو منہ میں ڈالتا ہوں لعاب لگاتا ہوں تھوڑا سا سکون ملتا ہے دوبارہ پھر ڈالتا ہوں. یہ مصیبت ہے. تو یہاں پر وہ کالم ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے دعا کی ہوگی مولانا صاحب نے میرا خیال ہے اور پھر اس کو اللہ نے ہو سکتا ہے شفا بھی دے دی ہو. لیکن آگے علی احمد بروہی ایک اور واقعہ سناتا ہے سندھ کا ہی. وہ کہتے ہیں کہ بتائیو فقیر سندھ کا ایک کردار ہے لوگ ہے. وہ شخص تھا کوئی مجذوب ہوگا نیک آدمی ہوگا. اس کی ماں نے ایک دن اس کو کہا کہ بتائیو اس زمانے کی باتیں جب ماچس نہیں ہوا کرتی تھی. بتائیو آگ کسی سے گھر سے لے کے آؤ گاؤں جاؤ آگ لے کے آؤ کیونکہ لوگ اس کو جلتی آگ کو سنبھال لیتے تھے انگاروں کو پھر اس سے آگے پھر اگلے استعمال کرتے تھے پھر سنبھال لیتے تھے. اس قسم کا کوئی پہلے کا واقعہ ہوگا. تو بتائیو گیا آگ لینے کے لیے کسی اپنے گاؤں قریبی. تو کہیں سے آگ نہ ملی. وہ آ کے کہتا ہے ماں کو اماں جی وہ آگ تو مجھے ملی نہیں. تو پھر سوچ کے تھوڑا دیر بعد کہتا ہے ماں کو کہ ماں جی میں جہنم سے آگ لاتا ہوں. تو وہ چلا گیا. تو کچھ دیر کے بعد پھر آیا ماں سے کہتا ہے کہ ماں جی وہ جہنم میں بھی آگ نہیں ہے. میں نے جہنم کے دروگوں سے پوچھا تھا آگ کے لیے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ ادھر فالتو آگ نہیں ہے. یہاں پر ہر انسان اپنی آگ ساتھ لاتا ہے. تو ادھر کوئی آگ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو دیں. تو وہاں پہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ نذیر لغاری لکھتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک انگارے کو مطلب کہ ایک روپے کو ٹچ کیا ہاتھ لگایا 20 سال سے اس کی انگلی جل رہی تھی اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جلتا رہا. اور وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے سروں پر پاکستان میں خربوں اور اربوں روپے لوٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا. یا وہ شخص جس کے 80 روپے اس کے لاش پر پڑے تھے اس کے روحانی جسم کی کیا حالت ہوگی اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. تو یہ ایک بڑا سابق آموز واقعہ ہے جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سامعین کو سنایا تھا. لیکن بہرحال سبق بھی وہی لوگ لیتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جنہوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی اس دنیا میں ایز اے مسافر پہ گزارتے ہیں. باقی جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو سبقوں کے ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دیتے ہیں اپنے مگر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے تقویٰ نصیب کرے اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس سے ان کو اللہ آگاہ فرمائے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام یہ تو دوبارہ میں نے واقعہ آج میں نے سنایا آپ لوگوں کو اور گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی آج دوسرا حصہ ہے میرا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار
والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اہل کتاب کے اکثر دینی علماء اور راہبوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اسی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اب اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو دنیا میں، اور خاص کر مذہبی لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنی دنیا کماتے ہیں اور دنیا کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، یا مذہب کا وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اہل کتاب کی بات کی ہے، لیکن ہمارے اسلام میں بھی یہ کاروبار چلتا رہتا ہے اکثر۔ مطلب کہ میں سب کو تو نہیں کہوں گا 100%، لیکن اکثریت ایسے ہی دینی لوگوں کی ہوتی ہے یا پیروں فقیروں کی ہوتی ہے، کوئی یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن شاہ ساز اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنا جو ہے دین کے پردے میں دنیا نہیں کماتے، بلکہ اپنی زندگی وعظ و نصیحت میں گزارتی ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہوتا ہے اسی طرح سادہ اپنی زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کا دل میں نہیں آیا کہ ہم دنیا اکٹھی کریں، کیونکہ ان پر زندگی کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عارضی زندگی ہے ہماری، ہم مسافر ہیں، ہماری دائمی زندگی آگے آخرت ہے، تو وہاں کے لیے وہ جمع کرتے ہیں چیزیں، نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں اپنی۔ تو باقی لیکن اکثریت جو ہے دین کے پردے میں، پاکستان برصغیر میں ہم دیکھیں کہ وہاں پہ یہی کاروبار ہوتا ہے کہ دین بظاہر شو کیا جاتا ہے کہ اندر اپنی دنیا کمائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں سے ہر انسان کو بچائے، اور اللہ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام سے بچانا ہمیں۔ تو یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، انہی آیات کے حوالہ سے محمدی مریم مرزا غلام احمد الاسلام چشمہ معرفت صفحہ 232 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں اہل کتاب کے اکثر عالم اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں، یعنی ناجائز طور پر ان کا روپیہ اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں، اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، اور اسی طرح پر ناجائز طور پر لوگوں کے مال لے کر سونا اور چاندی جمع کر لیتے ہیں، اور خدا کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے بعد میں اور آیات کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں حکم دیتا ہے ہم مومن
مسلمانوں کو کہ تم رزق کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس اپنے قریبی کو اس کا حق دو. یعنی یہ نصیحتیں ہیں اللہ کی مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ پس اپنے قریبی کو اس کا حق دو، نیز مسکین کو اور مسافر کو. یہ بات ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. تو ابھی میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا، محبت ہمیں ملے، اسی دنیا میں یہ خواہش ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں. ان کے رویے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو کہہ دے کہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہو تو والدین کی خاطر کرو، اور اقربا کی خاطر، اور یتیموں کی خاطر، اور مسکینوں کی خاطر، اور مسافروں کی خاطر. اور جو نیکی بھی تم کرو تو اللہ یقیناً اس کا خوب علم رکھتا ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی سامعین سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ بتایا ہے، کہ یہ مال اور اولاد جو ملنا ہے انسانوں کو، یہ فتنہ آزمائش ہے ان کے لیے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیں یہ جو سمجھدار متقی لوگ ہوتے ہیں تو انہی دو چیزیں جو ہیں، مال اور اولاد، انہی دونوں چیزوں سے اللہ کی رحمت بھی وہ حاصل کر لیتے ہیں. یعنی ان دونوں چیزوں کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اولاد پر کبھی وہ تکبر نہیں کرتے، عاجز رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں. اس طرح وہ اولاد جو بیچاری ہے، نیک تربیت کے بعد وہ نیک انسان بنتے ہیں اور زندگی میں ہمیشہ نیکیوں کی طرف وہ جھکے رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. اس طرح پھر والدین کے لیے اس قسم کی اولاد جس کی تربیت ماں باپ نے نیک کی ہوئی ہو، وہ ایک قسم کی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو بعد میں بھی ان کی وفات کے بعد بھی، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر ملتا رہتا ہے. اسی طرح مال جو ہے، اگر کسی مومن مسلمان کے پاس کاروبار کی حالت میں یا ذمہ داری میں یا اچھا جاب کی وجہ سے پیسے اکٹھے ہو جائیں، یعنی اپنے اتنے ہو جائیں کہ اس کی خرچ سے زیادہ ہو جائیں، تو وہ اس قسم کے پیسوں کو بجائے کہ وہ اکٹھے کریں، بینکوں میں جمع کریں، آف شور کمپنیوں میں وہ ٹیکس بچاتے پھریں، بلکہ وہ ایسے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، جہاں پر غریب مسکین ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی مطلب کہ بھوک ہو یا کوئی بیمار ہو اس پر ڈھونڈ کے اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی وہ اپنا جو مال ہے جو ان سے کھانے پینے سے پہننے سے زیادہ ہے ان کے گھر میں، تو وہ اس کا مصرف بھی نیکی کی اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، اور اس طرح وہ جو مال ہے اللہ کی رضا، اس کی رحمت حاصل کرنے کا وہ جواز بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال بھی دے اور اولاد بھی دے. نیک کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد اور مال کے ساتھ ہمارے دل میں اپنی اولاد اور مال کی محبت نہ پیدا کرنا، اپنی محبت ہمارے دل میں داخل کرنا، اور ہم آپ کی دیے گئے ہوئے مال اور آپ کی عطا کی ہوئی اولاد سے نیکیاں کمائیں، تیری راہ میں مطلب کہ نیک کام کریں، اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دونوں اولاد بھی اور مال کو بھی ہم وجہ بنائیں. اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ کے جو بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مرسل خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت کے کام، امت کے کام جتنی بڑی بھی ہو،
وہ چلانے کے لیے وعظ و نصیحت کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. ہر نبی ہر مرسل کے زمانے میں یہ ہوا واقعہ. آسم کے زمانے میں بھی اس قسم کی ضرورتیں تھیں. تو پھر وہ ہر مومن جو تھا اپنے اپنی حالات کے مطابق وہ کرتا تھا، مدد کرتا تھا مالی، تو چندے کی شکل میں. تو ایسے مرزا غلام صاحب بھی 1 صدی قبل آئے ہیں، تو ان کو بھی ضرورتیں پڑتی تھیں. لٹریچر ہے، کتابیں شائع کرنی، لنگر ہے، کھانا وانا، لوگ آتے ہیں، تو ان کو بھی ضرورت پڑی تھی. تو پھر انہوں نے 1902 میں انہوں نے مطلب کہ ایک اشتہار شائع کیا، اور اپنے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، ان سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ میری بیعت میں داخل ہو چکے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور سلسلہ کے جو کام ہیں ان میں معاون اور مددگار بنیں. لنگر خانہ ہے، ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے وہ آتے ہیں، تو ان کو ہماری ذمہ داری ہے. کتابیں ہیں سلسلہ کی، ان کو چھپانا، ان کو تقسیم کرنا، ڈاک کے اخراجات ہوتے ہیں. اور علاوہ اس کے اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کی اشاعت کے لیے یہ سارا کام، توحید کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. تو انہوں نے 5 مارچ 1902 کو ایک اشتہار شائع کیا تھا. تو میں اس کا ایک حصہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ اشتہار، یہ جو حوالہ ہے اس کا مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحات 468 تا 469. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اشتہار کوئی معمولی تحریر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں، یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں. مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے، یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور نصرت میں مشغول ہیں، مگر بہتیرے ایسی ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. سو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نئے انتظام کے بعد نئے سرے سے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کر کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے، مگر چاہیے کہ اس میں لاف و گزاف نہ ہو، جیسا کہ پہلے بات سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پر وہ قائم نہ رہ سکے. سو انہوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا. اب چاہیے کہ ہر ایک شخص سوچ سمجھ کر اس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کرے جس کو وہ دے سکتا ہے. گو ایک پیسہ ماہواری ہو، مگر خدا کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا برتاؤ نہ کرے. ہر ایک شخص جو مرید ہے، اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کر دے، خواہ ایک پیسہ ہو اور خواہ ایک دھیلا. اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلہ کے لیے کچھ بھی مت دے سکتا ہے، حضور اسلام فرماتے ہیں وہ منافق ہے. اب اس کے بعد وہ سلسلہ میں نہیں رہ سکے گا. اس اشتہار کے شائع ہونے سے 3 ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلے کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے. اور اگر 3 ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور مشتہر کر دیا جائے گا. اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے 3 ماہ تک چندہ بھیجنے سے لاپرواہی کی، اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا. اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں، اس سلسلہ میں نہیں رہے گا. تو بہرحال یہ حضور صاحب کا 1902 کا اشتہار تھا. حضور صاحب نے تو ایک چندہ عام اپنی زندگی میں یہ شروع کیا تھا 1902 میں، اور اس میں بھی کوئی انہوں نے شرح نہیں مقرر کی کہ اتنے دو. ان کے ابھی پیسہ، 2 پیسے، دھیلا، جو بھی کوئی دے سکتا ہے وہ اپنے پر لازم کر لے کہ وہ سلسلہ کے لیے دیتا رہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنا کوئی دے. تو یہ تو معمور من اللہ کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام بہت ہوتا ہے. آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور اشاعت کتابیں ہوتی ہیں شائع، اور ان کی تقسیم ہوتی ہے. یا بعض ایسے ساتھ مل جاتے ہیں آدمی، ایسے مومن ہوتے ہیں جو دین کے لیے تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں. ان کا بھی ذمہ داری ان کے اہل و عیال کی اٹھانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے حضور صاحب نے 1902 میں یہ ایک اشتہار شائع فرمایا تھا، اور یہ جائز بات ہے. اس کے بعد 1905 میں حضور صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر چندہ وصیت کا اجرا فرمایا تھا، اور وہ ایڈیشنل ہے، اضافی ہے، لیکن کوئی چاہے کرے چاہے نہ کرے، اس کی بات میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں سامعین کرام، میں کچھ باتیں اور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ
حضرت مرزا صاحب السلام کی جو جماعت ہے اس میں شروع میں بانی جماعت میں ایک چندہ شروع کیا، چندہ عام، اس کی بھی کوئی شرح نہیں. ابھی میں نے ان کا حوالہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے. اور 1905 میں چندہ وسیع شروع کیا. اب ان کی وفات کے بعد پہلے جو ان کے جانشین تھے مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اسی طرح جماعت کو چلایا جس طرح ان کے آقا نے اپنی زندگی میں جماعت کی رہنمائی کی اور اپنے مسائل کو حل کیا، اور جو بھی ملتا تھا اپنے پیروکاروں سے اس سے اپنا انہوں نے لنگر بھی چلایا، کتابیں بھی چھپتی رہیں سلسلہ کی، اور سارے وہ کام کرتے رہے. اسی طرح 1914 تک ان کا جو پہلا جانشین تھا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی طرح چلایا. انہوں نے کوئی دنیا نہیں ان میں سے، وہ بھی اللہ کی میں فنا ہوئے شخص تھے، درویش تھے. تو انہوں نے کوئی پیسہ بنانا یا کمانا، بس اللہ کے دین کی خدمت کی انہوں نے. مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1914 کو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. 1914 کے بعد پھر کیا ہوا؟ 1914 کے بعد حضرت مرزا صاحب السلام کی بڑی دکھ والی یہ باتیں ہیں. میں جب کرتا ہوں لوگ بات کو اعتراض کرتے ہیں کہ جنبا صاحب اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں کیا کروں، مجبوری ہے میری، کیونکہ اللہ نے مجھے معموری ان باتوں کی اصلاح کے لیے فرمایا ہے. یہ سب سے بڑی برائیاں ہیں جو بن چکی ہیں. وہ جماعت جو مرزا صاحب السلام نے قائم کی تھی، اس وقت وہ کاروباری ایک بن چکا ہے، اڈا بن چکا ہے. وہ وہاں پہ تو مذہب تو ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ مذہبی جماعت رہی ہے نہ وہ دینی جماعت رہی ہے. ہاں نام ہے دین کا، مذہب کا، مرزا صاحب السلام کا نام لیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے اس جماعت میں، اللہ کا بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اصل سب دھندا اندر اپنی دنیا کمائے رہے ہیں. تو وہ سارا وہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں، یہ لگتی ہیں لوگوں کو، یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. تو انہی روحانی بیماریوں کی اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کھڑا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے کھڑے کر دے. اور یہ فضل ہوتا ہے اللہ کا، جس بندے کو وہ چنتا ہے، اگرچہ اس کو ایک بڑی آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا اس بندے پر فضل ہوتا ہے جس کو اللہ معمور فرما دیتا ہے. وہ بڑی ہنسی خوشی سے اللہ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان مشکلوں سے آزمائشوں سے گزرتا ہے. اس کو ذرا بھی ملال نہیں ہوتا زندگی میں کہ مجھے لوگ دکھ دے رہے ہیں یا میرے اخراج ہو گئے ہیں یا میرے مقاطع ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. وہ اللہ کے لیے وہ دن رات کام کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑے صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اللہ اور اپنے آقا میں فنا ہو کر اپنا جو مشن تھا اپنے آقا کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو دین اسلام تھا، اس کی خدمت کی انہوں نے. اس کے بعد 1914 میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نے سب سے پہلا تو یہ کام کیا کہ ان کی وصیت کو رد کرتے ہوئے میں ثابت کر دوں گا اگر کوئی میرے ساتھ بات کرے، رد کر کے ایک بڑی مکاری اور چلاکی کے ساتھ احمدی قیادت پر قبضہ کیا. وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ بیچاری صدر انجمن احمدیہ کے ممبران وہ کیا کرتے. تو بہرحال یہ چونکہ قادیان تھا، قادیان ان کا ہی اپنا ٹاؤن تھا، اور پہلے رئیس بھی تھے قادیان کے یہ لوگ، حضرت مرزا صاحب. لیکن اس زمانے میں مرزا صاحب کے زمانے میں تو نام کی رئیسی رہ گئی تھی، حالات تو ایسے ہی تھے ان کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد تھی حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ. ان کے والد کے متعلق وہ اکثر لکھتے رہتے ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دنیا دار تھے. میرے والد بھی ساری زندگی دنیا میں کھوئے رہے، مقدمے، زمینوں کے جھگڑے ساری اس میں گزاری. تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے ان کی جو اولاد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اکثر میں نے کہا بھی ہے کہ وہ جو حضرت مرزا غلام صاحب کے والد کو جو دنیا کی بیماری تھی، وہ مرزا صاحب علیہ السلام سے آگے ان کی اولاد میں وہ منتقل ہو گئی. یعنی مرزا غلام صاحب کی اولاد نے آگے جو کام کیا، وہ کام دراصل مرزا صاحب کیا وہ روحانی نہیں کیا، انہوں نے مذہبی یا دینی نہیں کیا، بلکہ اپنے دادا جو تھا ان کا مرزا غلام مرتضیٰ، ان کا جو ایجنڈا تھا دنیا کا، انہوں نے وہ پورا کیا. آج تک وہ پورا کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، خلیفے ہیں، ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مرزا صاحب کا کام پھیلا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے اندر، یہ سارے نام ہیں، اندر سارا اپنی مال و دولت کٹھی کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی انسان سمجھے جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی خلیفہ یا مولوی کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میرے سامنے آئے، بے شک لوگ کٹھے سارے ہو جائیں، میں ان کو ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ سارا دنیا داری کا دھندا ہے. یہ سب مال کٹھے کرنے والے لوگ ہیں جو کٹھے ہو چکے ہیں. یہ مذہب صرف نام کا ہے، ان کے منہ پر احمدیت اسلام. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے الوصیت کی جو تحریک جاری فرمائی تھی، یعنی چندہ عام کے علاوہ، اس کی میں آپ بات کر رہا ہوں. چندہ تو میں نے بتا دیا، ان کو حوالہ بھی پڑھ دیا. تو بلا شبہ آپ کے سامنے یہ تحریک جو ہے چندہ وصیت جو تھا، الوصیت میں جو تحریک کی تھی، یہ تحریک اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے جاری فرمائی تھی.
آپ کے دل میں مال کی محبت کی بجائے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی تھی. سامعین کرام، آپ علیہ السلام دنیاوی بڑائیوں اور جہو جلال سے کوسوں دور تھے اور اکثر اپنا کھانا غریبوں کو دے کر خود چنے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس برگزیدہ انسان کی اولاد نے الوصیت ایسی الہی تحریک کو دنیا کمانے اور اپنے خاندانی مذہبی اقدار کو مستحکم اور دوام دینے کا ذریعہ بنا لیا. یا با الفاظ دیگر انہوں نے اللہ کی جنت کو بیچنے کا دھندا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دین کے بھیس میں لوگوں کا مال کھانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے تحریک الوصیت کی آڑ میں تمام احمدیوں بلکہ ساری دنیا کی جائیدادوں کو اپنے قبضہ میں کرنے اور انہیں غلام بنانے کا پروگرام بنا لیا. یہ سچ میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی انسان کسی کو تکلیف ہو اس باتوں کی بھی جنبا صاحب کیا کہہ رہا ہے تو میرے سامنے آئے، بے شک جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں، اس کے سامنے میرے ساتھ وہ بات کرے، میں ثابت کر دوں گا یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہی بات ہے. اگر قبرستانی احمدیوں کو میرے اس بیان میں شک ہو سامعین کرام، تو آپ سب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ان الفاظ پر غور و فکر فرمائیں کہ ان کے یہ الفاظ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ جلسہ سالانہ 1942 کے موقع پر اپنی تقریر جو تھی نظام نو اس کا عنوان تھا، اس تقریر میں وہ کہتے ہیں، سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، یہ انوار العلوم جلد 16 صفحہ 95 پر ان کے یہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں، پھر یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے. بیچارے مرزا صاحب کو ماننے والے اس کی روحانی قربانی آج تو دیتے چلے آ رہے ہیں نا. ان کو ملا کیا اس جماعت میں؟ وہ تو بیچارے 1900 جب سے انہوں نے ان کے بزرگوں نے بیعتیں کی، میں بھی ان میں، وہ تو بیچارے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. یہ قربانیاں لینے والے لوگ ہیں مرزا صاحب کی اولاد. آگے وہ کہتا ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی. اور اس طرح چند نسلوں میں، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی. اب دیکھو یہ تو پھر الوصیت کا کیا پھر بن گیا. تو احمدی بیچارے جو رہے، انہوں نے حق اور سچ سمجھ کے مرزا غلام کو ایک صادق سمجھ کے مانا تھا. یہ تو مرزا بشیر الدین محمود تو ان سب کی جائیدادیں ان پر قبضہ کرنے کا یہ پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا تھا، یہ بنایا تھا اور کیا ہے انہوں نے، آج تک یہی کام کر رہے ہیں. ان بیچاروں نے حضرت مرزا صاحب کو سچا سمجھا، صادق سمجھا، اپنی برادریاں چھوڑیں، رشتہ داریاں چھوڑیں، قبیلے چھوڑے، ماریں کھائیں. میں بھی میں رہا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ. احمدی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، ایک لمبی داستان ہے. تو مطلب ہر بندے نے، ہر روحانی جو اولاد تھی مرزا صاحب کی، وہ جو سارے کہاں کسی گاؤں میں تھا، شہر میں تھا، آج تک ہماری تو کھا رہے ہیں احمدیت ہونے کی وجہ سے، میں احمدیت کی وجہ سے، مرزا صاحب کی صدق کی وجہ سے، اور قربانیاں دیتے چل رہے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود ان سب کی جائیدادوں پر، دیکھو میں نے ان کو حوالہ پڑھا ہے، وہ قبضہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی تو مراد ہے کہ مغلیہ خاندان جو اس وقت برسر اقتدار ہے 1914 سے لے کر آج تک، اور ان کا پروگرام ہے 1000 سال تک. ڈرامہ دکھاوا یہ الگ موضوع ہے کہ کس نے خلیفے بنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بنایا، سب جھوٹ، فریب، دجل. اور پھر یعنی نظام احمدیت مینس کہ ایک خاندان یا چند خاندان کہہ لیں جنہوں نے اپنا مکھ مکا کر لیا ہے کہ جی ان کو اب مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، بلیک میل کرو ان کو، ان کی عقیدتیں جا نہیں سکتے کہیں، تو وہ بیچارے مار کھا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک خاندان یا چند خاندانوں کے قبضوں میں آ جائیں. سامعین کرام، بظاہر مرزا بشیر الدین محمود نے قومی ضرورتوں کی بات کی ہے یہاں پر اپنے اسٹیٹمنٹ میں نا، لیکن امراً وصیت کے ذریعے اکٹھی ہونے والی اس جائیداد پر صرف ایک یا چند خاندانوں کا قبضہ مراد ہے، جو کہ میں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی بات ہے. اربوں ڈالر جماعت احمدیہ قبرستان کا بجٹ ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے، اور ان کو چھپانے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی. کہاں چھپائیں؟ بڑے طریقے کرتے پھر ہیں، کئی لوگوں کے نام لگواتے ہیں کسی طرح کے ہم پکڑے نہ جائیں اور ہمارا مال نہ غبن ہو جائے. اتنی
غریب مسکین احمدی جو انڈے بیچ کے بیچارے چندے دیتے ہیں، ان سے انہوں نے اتنی جائیداد اکٹھی کر لی ہے، جو وہ مال ہے جو تکبر ان کے دلوں میں دماغوں میں آیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے، وہ کیا کرے گا ہمارا. یعنی یہ مکمل طور پر شیطان کے چیلے ہیں. اس ٹائم 1914 کے سے خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ اور احمدیوں پر یہ سارا قبضہ کیا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے سامعین کرام کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے تو یہ تحریک اس لیے جاری فرمائی تھی کہ اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہو. یعنی وہ غلبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں 3 جگہ، دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ، وہ اس کے لیے تو مرزا صاحب علیہ السلام آئے، اسی لیے تو آسم آئے تھے. تو احمدیوں کی جائیدادوں کو اپنے قبضے میں کر کے انہیں کنگال کر دیا جائے، یہ تو پروگرام نہیں تھا مرزا صاحب سے. وہ تو اس لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو اسلام کا جو اسلام تھا، دین اسلام بانی اسلام آسم لے آ کے آئے تھے. ان کی غلامی میں ان کے اسلام کو فتح کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے وہ ساری زندگی وہ کرتے رہے، دن رات کام کیا انہوں نے. لکھ کے 84 کے قریب انہوں نے چھوٹی بڑی کتابیں لکھی. خدا میں فنا ہو کر یہ سارا کام کرتے رہے. ان کا تو کام ہی نہیں تھا کہ میں لوگوں کو غلام بناؤں. آگے جو اولاد نے تماشا کیا ہے مرزا صاحب السلام کی اولاد نے، مگر بانی جماعت علیہ السلام کی اولاد نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کی وصیت میں جس جنت کو پیش کیا جا رہا ہے، اس جنت کے جھانسے میں تمام احمدیوں بلکہ تمام دنیا کی جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لیں. یہ اصل مقصد ہے ان لوگوں کا. کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے مردود لوگ ہیں یار، اتنے قذب جھوٹے لوگ، اتنا اللہ تعالیٰ کا نام بدنام کرتے ہیں، محمد عربی اسلم کا نام بدنام کرتے ہیں، مرزا غلام صاحب کا نام بدنام کرتے ہیں. یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی احمدیت اور آسم کا دین اسلام، یہ مس یوز کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی، وہ باقاعدہ جمع تفریق کر کے اور حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ کس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں ہمارے یعنی ایک خاندان یا چند خاندانوں کے قبضہ میں آ جائیں گی. اب سوال ہے کہ بانی سلسلہ کی عقیدت مندوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا مسلم ہونا تو درکنار، کیا وہ ایک متقی اور ایک ساحل فکر انسان بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. مذہب یا نام نہاد خلافت کے بھیس میں مریدوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا اور مال اکٹھا کرنا، سامعین کرام، کیا یہ دنیا پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ سیاست کی دنیا میں یہی ڈرامہ ہے جمہوریت کے نام پر. ٹھیک ہے، پاکستان کا حال دیکھ لیں یا انڈیا کی بھی دیکھ لیں، یا وہاں پہ جتنے مسلمان ملک ہیں وہاں پہ جمہوریت کے نام پہ یا تو بادشاہتی قائم ہے یا جمہوریت کے نام پہ یہ ڈرامہ ہے، وہی لوگوں کو مال لوٹو. پاکستان میں آج کل کیا دھندا کیا چل رہا ہے؟ 72 سال میں پاکستان کے کیا کر دیا ان لوگوں نے آج. اچھا، مذہبی دنیا میں پیروں فقیروں نے کیا کیا ہے؟ وہ سارا یہی لوٹ مار ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے، میں سب کو 100% نہیں کہتا، کہ بعض ایسے پیر فقیر بھی ہوں گے جو اللہ والے ہیں، ان کو دنیا کی تمنا نہیں ہے. ہاں، وہ اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں، سچ بتاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں، شاذ ہیں. اور جماعت احمدیہ قبرستان نے تو حد کر دی نا، منظم کر کے ایسا بنایا پیری فقیری کا سسٹم، اور پھر لوگوں کو لوٹنا. اور لوگ جائیں قدر بیچارے، وہ مرزا صاحب السلام کو علیہ السلام کو مان بیٹھے بھی صادق ہے، باقی صادق تھا. آگے اس کی مرزا صاحب السلام کی اولاد نے تو پکڑ لیا، ہم برادریاں چھوڑ چکے، رشتہ داری چلے گئی، سب کچھ مکاتے ادھر سے ہو گئے. عالم اسلام تو دور ہو گیا، بلکہ ہمیں مرزا صاحب کی علیہ السلام کی اولاد نے دور کیا مسلمانوں سے ہمیں. تو اب پھر لوٹنے کے لیے کیا بھی، آپ جائیں گے کہ ہاں جو ہم کہیں گے وہ ان کو کرنا پڑے گا. تو اب لوگ کرتے ہیں بیچارے، لیکن باہر لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سوچیں عقل سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ سیاست میں بھی، جمہوریت میں بھی یہ گند، اور مذہب کی دنیا میں پیر و فقیروں کے پاس بھی یہی دھندا دنیا کمانے کا، اکثریت کے پاس. تو اقبال نے ٹھیک کہا ہے اپنے زمانے میں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. میں آپ لوگوں کو آج اگلی بات بتانے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر لمبا عرصہ آ گیا جرمنی میں. تو جب میں جماعت میں تھا، 2000 کا واقعہ ہے یا 2001 کا واقعہ ہے. ابھی میرا جو نقطہ نظر ہے یا دعویٰ ہے، ویب سائٹ کے ذریعے اس کا اعلان نہیں ہوا تھا.
تو مجھے اس ریجن کا جو ریجنل امیر تھا اس نے مجھے بلایا مسجد بھی، وہ نام مسجد کیا بدنا تو وہ تھانہ ہے مطلب کہ، تو بلایا. کبھی چندہ یعنی ہر بندہ دیتا ہے، ضروری ہے، چندہ نہ دے تو خراج مکات سزائیں یا جو بھی ہے. مجھے بلایا تو مجھے بلا کے کہتا ہے کہ غفار صاحب آپ کا چندہ رہتا ہے، بقایا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھی اپنے میرے مسائل ہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ دینی راستہ ہے، خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو میری تو دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں. میں تو جرمنی میں آیا ہوں، جرمنی میں جہاں پر کام گورنمنٹ کہتی ہے تو کام کرتا ہوں، تنخواہ ملتی ہے. اگر نہیں ہوتا کام تو اس کے کام نہ ہونے کی حالت میں جو بھی جرمن کا قانون ہے اس کے مطابق جو ویلفیئر جو بھی اس کے لا ہیں، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے ملتا ہے فائدہ. تو میں نے کہا کہ بعض ایسے مسائل ہیں میرے کہ میں نہیں دے سکا چندہ. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کہ میرے پیچھے اتنی غربت ہے کہ میری بہن تھی اس زمانے میں، اس کا ایک بیٹے کو ٹیوبرکلوزز ہو گئی. غربت، یہ ٹیوبرکلوزز بیماری غربت کی بیماری ہے. تو میں تو کچھ ان کی مدد کرتا رہتا ہوں، اور ٹھیک ہے میں نے سوچا کہ چندہ بعد میں توفیق ملے گی تو دے دوں گا. تو وہ کہتے مجھے آج تک مجھے اس کی بات یاد ہے، کہتے نہیں 100 ایرو، اس زمانے میں ایرو تھا، 100 ایرو منتھلی آپ چندہ دیا کریں اور ان کے لیے دعا کریں. یعنی وہ جو میرے غریب رشتہ دار ہیں جو بیچارے بیماریوں میں مر رہے ہیں ان کے لیے میں صرف دعا کروں، چندہ ادھر دیا کروں 100 ایرو. میں چپ رہا. بہرحال میں نے، کیونکہ میں کہتا تھا اگر میں نے اس کو بتا دیا ابھی دعا اگر جماعتی احمدیہ کے لیے ان لوگوں کو کروں تو ان کو لڑتی ہے دعا. چندہ میں اگر پیسے ادھر دے دوں ان کی علاج کے لیے تو دعا آپ لوگوں کے لیے کیا دعا آپ کو لڑتی ہے؟ میں یہ ایک ثبوت ہے کہ کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ سب دنیا دار لوگ ہیں. اللہ، رسول، مسیح کا نام، دعا لفظ ان کے باعث سب ڈرامہ جھوٹ ہے. تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا، مجھے پتا تبھی اگر انہوں نے مجھے ابھی فارغ کر دینا ہے تو باہر میرا تو ایک پروگرام اللہ نے مجھے دیا ہے، مشن جو ہے، میں خاموش رہا. تو یہ اتنے حریص لوگ ہیں، ہر احمدی کا بیچارے کا یہی حال ہے. دوسرا میں واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل مغلیہ خان کو دیکھو، ربا میں، قادیان میں دیکھو، پورے یورپ میں جہاں پہ بھی کسی مرزا غلام صاحب کی نسل کا کوئی بھی بندہ غریب نہیں ہوگا. ربا میں جو ان کے محل ہیں، قادیان میں ان کے محل ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں. اور ان رئیسوں میں وہ بیچارہ مرزا غلام صاحب پیدا ہو گیا. وہ ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، اللہ میں فنا شدہ بندہ تھا. اللہ نے اس اندھیرے میں، ان گمراہوں میں اللہ نے اس بندے کو چنا. وہ نیک فطرت انسان تھا، اس کو کھڑا کر دیا بطور مسیح موعود، بطور امام مہدی علیہ السلام. وہ صادق تھا. تو ان لوگوں کے ربا میں بھی محلوں کے آگے 4 باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اور قادیان میں بھی یہی حال، امریکہ، افریقہ، جہاں پر بھی یورپ بھی ان کے گھر دیکھو. مسئلہ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کہتا ہوں بھی اتنا پیسہ دوسرے جو میرا قسم کی روحانی لوگ بیچاری دھکے کھاتی پھرتی ہے ساری پاکستان میں، بیچارے انڈیا میں اور ساری دنیا میں، وہ بیچارے محنت مزدوری، کو ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے. تو ان کی قسمت میں یہ دھکے ہی ہیں. ان کو کیا فیض ملا احمدیت کا؟ تو مرزا غلام صاحب کی اولاد تو پھرتی ہے دنیا کما کے سارا کچھ، خلافت کے نام پر بھی بیٹھی ہے، جی خدا خلیفہ بناتا ہے، سب جھوٹ. نہ ان کو کوئی مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. یہ سچی باتیں ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کی حال جب پارٹیشن ہوئی ہے، ذاتی میرا واقعہ گھر کا بتا رہا ہوں میں. ایک آدھ دفعہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ہمارا جو ضلع لدھیانہ اپنا ہمارا گاؤں تھا وہ چک لوہڑ تھا. تو گاؤں کے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا سیاست کا کہ بھی پاکستان بننے والا ہے یا ہندوستان تقسیم ہونے والا، انگریز جانے والے ہیں. ان دنوں میں ہی میرے دادا جی نے اور میرے والد صاحب نے شہر لدھیانہ میں اپنی اولاد کے یعنی بچوں کے پڑھنے کے لیے ایک اچھا بہت خوبصورت مکان لے لیا، بڑا مہنگا. تو ان کو تو پتہ نہیں تھا بھی یہ ہندوستان پاکستان بن جانا ہے، تو ہم نے چلے جانا ہے. تو بعد میں وہ اجڑ کے ادھر آ گئے بچے. میرے والد صاحب لے کے، میرے دادے تو ادھر ہی فوت ہو گئے، دادی فوت ہو گئی. میرے والد صاحب اپنے اہل و عیال کو لے کے، اس وقت میرے 3 بیٹے تھے ان کے، 3 یا 4. تو باہر وہ لے کے آ گئے. اس کے بعد انہوں نے کلیم کیا اس شہر لدھیانے میں جو ان کی بڑا شاندار مکان خریدا تھا. تو اس زمانے میں 1950 کی بات ہے، 5,000 روپے اس زمانے میں ڈاکیا میرے والد کو ڈیرے پہ ڈاور کے وکیل، چاہ وکیل والا پہ وہ دے کے گیا. یہ بات کہیں نکلتی مغلیہ خاندان کے مرزا حنیفہ میں ان کو پتہ لگ گیا. تو وہ سائیکل پہ ہمارے چاہ وکیل والا پر آیا میرے والد صاحب کو. وہ کہتا ہے کہ چوہے صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آئیں، کاروبار کرتے ہیں. میرے والد صاحب جانتے تھے کہ یہ اس کا والد ہمارا پیر ہے، پیروں کے ساتھ ہمارا غریبوں کو کیا کاروبار.
میں اس ساتھ کام کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. والد صاحب نے مرزا حنیف کو تو ٹرکا دیا، لیکن ہمارے والد صاحب کا کوئی اور رشتہ دار وہ اس کو بہرحال اس کو کافی نقصان پہنچا گیا اس زمانے میں، وہ پیسے کبھی ضائع ہو گئے. مقصد کہنے کا ہے کہ وہ مسلم موت جو بنا جماعت احمدیہ میں، اس کی اولاد تو یہ کام کرتی، پیسے ہم سے مانگتی پھر رہی تھی. یہ 1950 کے قریب کی بات ہے، سچی واقعہ. میں قسم کھاتا ہوں، میرے بھائی دونوں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں. ان سے پوچھو کہ واقعہ ہوا تھا. مرزا حنیف آیا تو وہ بڑے بڑے تھے اس وقت، وہی مجھے بتاتے ہیں. تو آج وہی ہم تو اس زمانے میں لٹے پوٹے ہندوستان سے آئے، بڑی مشکل سے زمین ادھر الاٹ ہوئی، غربت میں گزارے. جب تک میں ادھر جرمنی نہیں آیا اس وقت تک ہمارے گھر کے حالات بڑے دیگر گوں رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود شرح کے ساتھ چندے ہماری ذمہ داریاں دینا. ہم کھائیں بھوکے سوئیں لیکن چندہ دینا جماعت کو، اور چندہ بھی ایک نہیں 48 تک چندے پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جب سے میں جرمنی آیا، میرے بھتیجے پھر آ گیا سیستہ، ہمیں پتہ لگ گیا تو ادھر ہمارے حالات بہتر ہو گئے. لیکن وہ بندہ جو مرزا حنیف میرے گھر میں میرے والد صاحب کے پاس آیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی کوٹھیاں بنیں، محل بنے. کہاں سے بنے؟ قادیان میں محل، ان کے ربا میں محل، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، جہاں پر بھی یہ محلوں میں رہتے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ میں اس قادیانی کھٹپین سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان مولویوں سے، وہ کون سی ہے؟ ہمیں بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ میں نے 2 واقعے ہیں میں آپ لوگوں کو سنائے ہیں کیونکہ موضوع اس قسم کا ہے. سامعین کرام، اگلا ایک اور حوالہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود کا. وہ کہتا ہے، اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں. انوار العلوم جلد 16 صفحہ 96. اب سوال یہ ہے کہ وہ انفرادیت کہاں رہی؟ ایک بندہ ہے، اس نے تو سارا کچھ ہی اس کی چلا گیا جماعت کے پاس، تو اس کے بعد اس بیچارے کی انفرادیت کون سی رہے گی؟ بس غلام ہو گیا بیچارہ. اسی طرح غلام بن چکے ہیں سارے لوگ، وہ سب لٹا بیٹھے ہیں. مذہب کے نام پر سارا کچھ ہوا ہے. تو کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جانشینوں نے. مرزا غلام صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد یہ کام کرنا. تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ جو 1886 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی انہوں نے بشارت دے دی اور کہہ دیا کہ یہ شخص پھر مردہ تیرے ہو جائیں گے، بعد جماعت میں اسیر بن جائیں گے، ان کو رستگاری کا سامان بھی پیدا میں کروں گا. اللہ نے وہ اپنے وقت پر پھر اس بندے کو کھڑا کیا ہے. تو آج میں وہی کام کر رہا ہوں. سامعین کرام، بلائے دمشق کا بانی مبانی اور احمدیہ قبرستان کا پہلا والی کتنی خلاف واقعہ اور کتنی غیر منطقی بات کہہ رہے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب سب لوگ اپنی جائیدادیں ہمیں دے دیں گے تو وہ بھوکے اور ننگے نہیں رہیں گے اور ان کی انفرادیت بھی تباہ نہیں ہوگی. ذرا سوچئے، اگر زید اپنی ساری جائیداد بکر کے حوالے کر دے گا تو پھر زید کی اپنی انفرادیت کیا رہے گی؟ وہ تو مکمل طور پر بکر کے رحم و کرم پر اور اس کا غلام اور دست نگر ہو کر رہ جائے گا. جب ایک شخص دوسرے کا غلام اور دست نگر بن جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی انفرادیت کیا خاک رہتی ہے؟ اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے جس الہی تحریک وصیت کا اجرا غلبہ اسلام کے لیے فرمایا تھا، آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدیہ قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد احمدیوں بلکہ پوری دنیا کو غلام بنانے کا اس رسالہ الوصیت کی جو تحریک تھی اس کو ذریعہ بنا لیا. جہاں تک دین کے بھیس میں دنیا کمانے کا تعلق ہے سامعین کرام، حضرت حکم عدل علیہ السلام اسے سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 144 غالباً پرانا ایڈیشن ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جیسے مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے یہ سارا دھندا کیا ہوا ہے. نام دین کا لیتے ہیں، مرزا صاحب کی احمدیت ہے، اسلام ہے، ہم کر رہے ہیں، اندر سارا کچھ ہو رہا ہے، مال کٹھا ہو رہا ہے. اربوں ڈالر اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کے، جو ان کو دیکھو، کوئی تحقیق کرے، ان کو اربوں ڈالر، بعض ملکوں کے بجٹ نہیں اتنے،
جتنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، لیکن غریب بیچارے احمدی مسکین مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد، ان میں بھی شامل رہا تھا، کل آج بھی میں ہوں، لیکن ان لوگوں نے مجھے نکال دیا، لیکن میں جدوجہد وہی کر رہا ہوں ان کی اسیری کی، رستگاری کی. تو وہ بیچارے چندے بیچ کے، مزدوریاں کر کے، وہ انڈے بیچ کے، وہ بیچارے وہ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں یار، وہ بیچارے دے رہے ہیں، کیا کریں بیچارے. انہوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا، بندہ سچا تھا، تو اس کے بعد ان کو یہ ایک صادق کو ماننے کے بعد یہ قربانیاں دینی آج تک پڑ رہی ہیں. تو انشاءاللہ میں سب سے کہوں گا کہ ویٹ اینڈ سی، تمہاری رہائی کے دن بڑے نزدیک ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ تمہیں اس ظلم سے جس میں تمہیں پھنسا دیا گیا ہے مرزا بشیر الدین محمود نے، بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی تم رستگاری پانے والے ہو. تو آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں. جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلی گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو اخراج یہی وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے، میرا نقطہ نظر ہے ایک، لیکن میں نے اکثر تجربہ کیا ہے، ربا میں لمبی عرصہ میرا زندگی گزری ہے. پدیشی احمدی لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا، اٹیچمنٹ ہے جماعت کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان سے جو بندہ بھی گیا ہے نا، تو وہ سیدھا دہریہ ہو گیا، کسی اور فرقے میں نہیں گیا. اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دہریہ ہو گیا اور مذہب ہی چھوڑ گیا. تو یہ مرزا غلام صاحب نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے. اور میں ایک آخر پہ بات بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ 3 اپریل 2016 کو پاناما لیکس کے حوالہ سے ایک ایسی خبر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے بارے میں کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر قدرت کا ناگہانی تازیانہ بن کر دنیا پر نازل ہوئی تھی، اور اس تازیانے کی زد میں احمدیہ قبرستان کا خلافتی ٹولہ بھی آ گیا. جرمنی کے ایک اخبار نے پاناما لیکس کے نام سے عالمی سطح پر کالے دھن کے کاروبار کے بارے میں 1 کروڑ سے زائد دستاویز ذات کا راز فاش کر دیا. خبر کے مطابق 2,24,000 نمائشی کمپنیاں ہیں اور کم از کم $32 کروڑ کا سرمایہ 30 ٹیکس چوری کی پناہ گاہوں میں چھپایا گیا تھا، جو دنیا کی کل سالانہ دولت کا 1/3 ہے. ان نمائشی کمپنیوں کو پاناما میں قانونی تحفظ حاصل ہے. دنیا کے 146 عالمی لیڈر اس کالے اور گھنونے کھیل میں بلا واسطہ یا بالواسطہ شامل تھے. اب تک جو انکشافات لیک ہوئے ہیں اس کے مطابق بشمول مرزا مسرور احمد جماعتی احمدیہ قبرستان کے 20 کے قریب ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنا کر اس کالے دھن کے کاروبار میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. یہ جماعتی احمدیہ قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مذہبی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں. یہ آف شور کمپنیاں، مرزا مسرور احمد، ابھی میں ان کا نام لوں گا، یہ چیلنج کریں میری ان باتوں کو. ان جگادریوں میں زیادہ تر خلافتی خاندان کے لوگ ہیں، لیکن دوسرے خاندان بھی ہیں. سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44. اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. میرا یقین ہے کہ اگر لوگ، جس طرح نماز کا ایک رکن ہے اس طرح زکوٰۃ بھی ہے، اگر پورے مسلمان دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ اپنے جو بھی ان کے مال ہیں اس پر زکوٰۃ دیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسلمانوں کو غریب رہیں گے جو عام دیکھتے ہیں ہم لوگ گلیوں میں مانگتے پھر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ کوئی اتنا امیر رہے گا کہ اس کو بینکوں میں اپنی دولت رکھنی پڑے گی یا آف شور کمپنیاں اس کو کھلانی پڑے گی، جا کے اپنا پیسہ رکھنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، جو بھی ہوگا، اگر وہ زکوٰۃ ٹھیک ادا کرے گا، میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ رہ ہی گئی نہیں، اور لیول پہ آ جائے گا برابر کہ اتنا ہی اس کے پاس رہ جائے گا جو اس کی ضروریات کے لیے ہے. اور اس طرح پورے عالم اسلام میں سے غربت بھی دفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. لیکن نہیں، کوئی نہیں دیتا، زکوٰۃ کی طرف توجہ ہی نہیں. میں اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں، میرے تو کام بہت زیادہ ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں اپنی مجلس شورا جو ہے ہماری، ان کے صدر کو بھی اور باقی ممبران کو بھی، دیکھیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرو. میری طرف نہ دیکھا کرو کہ میں نے کہنا وہی آپ نے کام کرنا ہے. میں تو مصروف آدمی ہوں، دن رات میرے لکھنے، پڑھنے
اور خطبات ہیں، تقاریر ہیں، کوئی جلسہ آ جاتا ہے، یہ سارے کام ہیں. ایک بندہ ہے اس کے ذہن میں چیزیں پھر نہیں رہتی. آج مجھے یہ اچانک میرے ذہن میں آیا، میں خطبہ میں اپنی درخواست کروں گا. میں مجلس شورا جو ہے، عمرا جو ہیں ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ رستگاری فنڈ جو ہے ہمارا ایک چندہ، جیسے مرزا صاحب نے ایک چندہ لگایا تھا تو میں نے بھی ایک ہی چندہ اپنی جماعت کو، اپنے جماعتی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں، اخراجات میں پورے کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. رستگاری فنڈ اس لیے کہ یہ بیچارے سارے اسیر تو ہیں، ان کی رستگاری کے لیے تو ہم دن رات کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی رستگاری کے لیے ہے. عام ہمارے کوئی شرح نہیں ہے، کوئی 1 پیسہ دے، 2 پیسے دو، جو جتنا دے وہ دے سکتا ہو ضرور دے. اور اگر نہیں دیتا تو پھر میں مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں وہ منافق ہوگا. تو میں بھی یہی کہوں گا، ہر مرزا صاحب کے علیہ السلام کے الفاظ دراؤں گا کہ اگر میری جماعتی احمدیہ میں کوئی بندہ شامل ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں کرتا، اسی فنڈ میں، رستگاری فنڈ میں حصہ نہیں لیتا، تو پھر وہ بھی آئی ایم ویری سوری ٹو سے، وہ بھی پھر منافق ہے. تو میں عمرا جو ہیں ہماری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے اور مجلس شورا جو ہے اس کے صدر صاحب کو بطور خاص کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس جو زکوٰۃ کی رکن ہے اس کی طرف توجہ کریں. باقی دنیا تو انشاءاللہ جب کوئی موقع ہمیں اللہ دے گا تو ہم وہاں پر اس کو نافذ کریں گے زکوٰۃ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے گا اللہ. اور یہ اسی طرح ہوگا جب زکوٰۃ کا سسٹم نافذ ہو جائے تو بالکل کوئی غربت ہی نہیں رہے گی عالم اسلام میں. لیکن ابھی اپنی جماعت میں تو یہ سلسلے کو جاری کرو نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ زکوٰۃ کا معاملہ شروع ہو گیا، اس میں بھی شامل ہوں. جو جماعتی احمدیہ جرمنی کے امیر صاحب ہیں، میرے سے بھی بات کریں، جو میرا ہے، جو کچھ ہے مجھ سے، میرے پر فرض ہے کہ میں زکوٰۃ دوں. تو یہ سب لوگ اس پر توجہ کریں. اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ رستگاری فنڈ کی کوئی ضرورت ہی نہ ہمیں رہے، تو سارے معاملات ہمارے اسی طرح زکوٰۃ کے جو پیسہ ہوگا اس سے چلیں گے اور لوگوں کی ہم مدد بھی کر سکیں گے. اب میں مرزا مسعود صاحب کی چند کمپنیوں کو نام دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بالکل میرے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے جو سویڈن کے امیر ہیں انہوں نے باقاعدہ لکھا خط جرمنی کے وہ جو متعلقہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے راز کیے پاناما کے، ان کو لکھا اور ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعتی احمدیہ قادیان جو ہے رجسٹرڈ جماعت ہے اس کے کوئی بندہ ہے اس کے بھی، اور انہوں نے باقاعدہ 26-27 نام بتائے اور اتھینٹک یہ چیزیں ہیں. اور میں نے بعض پہلے خطبات میں بھی ان کا ذکر کیا ہوا ہے، آج تو ضمنی اس کا مرزا مسعود کا ذکر آ گیا ہے. تو میں اس کا باقی چھوڑتا ہوں جو 26-27 ہیں. مرزا مسعود کی 3-4 کمپنیوں کا ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ سمٹ پراپرٹیز پاناما ایریا جو ہے، نام کمپنی کا سمٹ پراپرٹیز، اور ایریا پاناما، اور رجسٹرڈ ڈیٹ ایئر دسمبر 20، 1994، اور آنر مرزا مسرور احمد، سٹی لاہور. دوسرا نصرت انویسٹمنٹس، ایریا پاناما، رجسٹرڈ ڈیٹ دسمبر 16، 1994، مرزا مسرور احمد آنر اس کا، اور لاہور سے یہ رجسٹر ہوئی تھی. تیسرا الحمد ہولڈنگز ایس اے، ایریا پاناما، اور رجسٹرڈ ڈیٹ مئی 23 اور 2000، مرزا مسرور احمد لاہور سے یہ رجسٹر ہوئی کمپنی اس کی. چوتھا قادر انٹرپرائزز، ایریا پاناما، اور ڈیٹ اور رجسٹریشن مئی 22، 2000، آنر مرزا مسرور احمد، سٹی لاہور. اب میں قبرستانی احمدیوں سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا مال تمہارے اس خلیفے کے پاس کہاں سے آ گیا کہ اس کو ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی میں اپنا پیسہ کالا جو رکھنا پڑا. یعنی یہ پیسہ مسعود کا جو آف شور کمپنیوں میں ہے، وہ جماعت کا جو پیسہ ان کے پاس اربوں ڈالر ہے، جو اس کے علاوہ ذاتی ہے اس کا، وہ بھی جماعت کا بھی ان کا اپنا ہی ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں نے تو دے دیا، لوگوں کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں. تو ایسا وہ اکٹھا ہوا ہے تو ان لوگوں کا ہی پیسہ ہے. تو یہ جو ہے، میں نے ابھی ان کمپنیوں کا ذکر کیا، یہ تو خالصاً اس کی کمپنی ہیں. اس بندے کے پاس کہاں پہ اتنا پیسہ آ گیا؟ اور چاپلوس قسم کے لوگ ہزاروں پاؤنڈوں کے، ملین پاؤنڈوں کے نذرانے دیتے پھرتے ہیں، غریب مسکین احمدیوں کے چندے کو مس یوز کرتے ہیں، اپنی خوشامدیں کر کے اپنی اولاد اور اپنی اولادوں کی اس جماعت میں پختہ کرنے کے لیے، ان کی جڑیں بنانے کے لیے بھی ہمارا عہدے قائم رہیں. اس قسم کا فضولیات کام ہو رہا ہے. عام احمدی قبرستانی کو کیا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بہرحال میرا کام تو ہے توجہ دلانا، اور باقی تو پھر تمہاری اپنی قسمت ہے. اگر تمہاری قسمت میں یہ رستگاری ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے دل بدلے گا اور تم کھڑے ہو جاؤ گے. اور جس دن تم کھڑے ہو گئے سمجھو کہ اس دن ان کی موت ہے، ان کی کاروبار بند ہے. تو میں کہوں گا کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، کھڑے ہو کے ان کو پاس تمہارا ہی $1 جو انہوں نے اکٹھا کیا وہ تمہارا چندہ ہے
جو تم نے مرغیوں کے انڈے بیچ بیچ کے ان کو دیا ہوا ہے، تو وہ ان کو بھاگنے نہیں دینا. آپ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، خدا ہمارے ساتھ ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے احمدی بھائی ہیں قبرستانی، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ 48 چندے جماعت کے نظام کو چلانے کے لیے لگائے گئے ہیں، تو آپ کے والی مرزا مسرور احمد صاحب کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آ گیا جو انہیں چھپانے کے لیے آف شور کمپنیاں بنانی پڑیں؟ یہ تو پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جمبا صاحب تنقید بڑی کرتا ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. جب میں تو ایک میرا دوست تھا، آج کل وہ اس یزیدی ٹولے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا میری دوست کی وجہ سے اس کا بھی اخراج ہوا تھا، تو بار اس نے معافیاں مانگ کے، وہ کہتا ہے میں نے معافی مانگی. میں اس کو آج بھی کہتا ہوں کہ تیرے باپ نے، تیری پوری فیملی نے، تیرے سارے رشتے داروں نے پیر پکڑے نظام کے، اور اس کے بعد تجھے معافی ملی. تو کہتا ہے کہ میں نے معافی نہیں مانگی، سب کچھ مجھے پتہ ہے. لیکن چھوڑے اس بات کو، لیکن میں اس کی اس بات کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ جمبا صاحب، جماعت کی اتنی، جماعتی احمدیہ قبرستان کی اتنی حالت خراب ہو چکی ہے اس ٹائم، اتنے گمراہ ہو چکے ہیں. ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی بچاؤ کے لیے تو فی احمدی قبرستانی مسلم موت کی ضرورت ہے. تم ایک کیا کرو گے؟ بالکل اس کی بات سچی ہے کہ اتنا انہوں نے خراب کر دیا ہے مذہب کو، احمدیت کو، کہ ایک بندے کا تو کام ہی نہیں ہے یہ. تو بہرحال کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اب جب چاہے تو یہ اکیلے بندے سے بہت بڑے کام لے لیتا ہے. تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو تنقید کرتے ہو مجھ پر، یہ جمبا صاحب کرتا ہے، یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ باتیں جو حوالے دیتا ہوں بالکل آپ پڑھیں، وہاں پہ چیک کریں، تصدیق کریں، انشاءاللہ سچ سب کچھ ہوگا. تو یہ میری تو یہی کام ہے کہ جو گند انہوں نے ڈالا مرزا صاحب زم کی احمدیت میں، جو اسلام کو بھی مس یوز کرتے پھر ہیں، عاصم کے دین اسلام کو بھی یہ گند ڈالا ہوا ہے، نام دین کا، اندر کام اپنی دنیا کا. تو میری تو ذمہ داری ہے، اللہ نے کھڑا ہی اس کام کے لیے مجھے، کہ ان کو یہ گند جتنے بھی احمدیت کے دھبے پر منہ پر لگا دی انہوں نے، کالکیں اسلام کے منہ پر لگائی، ان کو صاف کرو. عبدالوفات تیرا کام ہے، اور میں کر رہا ہوں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے خلیفوں کو، ہمارے مولویوں کو تنقید کرتا ہے. میں تنقید نہ کروں کہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈالوں؟ یہ لانتی لوگ ہیں. تمہارا تو ضمیر مر چکا ہے، تمہارے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے. الحمدللہ میں زندہ ہوں، میرا اندر خدا کا تقویٰ ہے، اور خدا نے مجھے کھڑا کیا، اس تقوی کی وجہ سے خدا مجھے ملا. میں تو وہ کام کرنا ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو چاہیے کہ جو میں کہتا ہوں اس کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے آپ لوگ. دوسرا سوال میں اپنے احمدی قبرستانی جو بھائی ہیں ان سے کہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ قوم کا پیسہ لوٹ کر اس قسم کے گھنونے کاروباری کھیل میں شمولیت فرمانے والے متقی، معزز، صالح اور نیک آدمی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تیسرا سوال یہ کہ ایک نبینہ شخص کے واقعہ کے حوالے سے، جو ابھی میں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے، اس نبینہ شخص کا، کہ اس کے واقعہ کے حوالے سے کیا قبرستانی پوپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا سب کالا دھن جہنم کی آگ ہے؟ کوئی ان کو عقل نہیں آتی؟ ایک کون سا مذہب ہے ان کا؟ اگر کوئی انسان کا بچہ ہو، جو میں نے واقعہ آج بھی دہرایا اس کا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھ کر سنایا تھا، وہ پڑھا تھا، اس دفعہ میں نے اپنی زبانی سنا دیا. وہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے انسان کے لیے بڑی فکر والی زندگی ہے. یہ جو پیسہ مال لوگ اکٹھا کرتے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری آگ ہے جہنم کی، اور یہی آگ ہی لوگ جاتے ہیں لے کے آگے اپنی آگ بنائی. وہاں پہ جہنم میں کون سی آگ ہے؟ وہی فقیر جو بتایو ہے اس کا، اس نے علی احمد بروہی نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ جہنم والوں نے کہا کہ یہاں فالتو آگ کہاں ہے، ہر انسان اپنی آگ یہاں پر لاتا ہے، اسی میں جلتا ہو. تو میں پھر کہوں گا احمدی قبرستانی بھائیوں کو، لاہوری بھائیوں کو بھی، عام مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں، یہ ہماری دنیاوی زندگی ایک ازمائش ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی 50 سال، 100 سال، 80 سال، پھر ہمارے اعمال ہمیں کرنے کا موقع دیا، گڈ بیڈ دونوں بتا دیے، اور بھی یہ چاہے کو آزادی بھی دے دی، چاہو برے کام کرو چاہو نیک کام کرو، یو آر انڈیپینڈنٹ. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہم وقت ہیں، جو ہمارے جو اعمال ہیں نیک ہیں تو وہ لکھتے رہتے ہیں، اور برے کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا اندراج ہو رہا ہے. ہماری کتابیں مر رہی ہیں. جب ہم مرنے کے بعد خدا کے پاس جائیں گے تو ہماری وہ فرشتے کتابیں لے کے بھی حاضر ہو جائیں گے، بھئی یہ کتاب پڑھی ہے ان کی. تو خدا کا خوف کریں، اس دنیا پر نہ مریں، اللہ کے لیے کچھ کریں، اپنی زندگی، اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کریں. یہ روپیہ پیسہ کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ آگ ہے جہنم کی. ایکسٹرا جو ہے، جو ضرورتی زندگی کے لیے پیسے ہوتے ہیں، جو وہ تو جائز ہے، ہر انسان کماتا ہے، رزق کماتا ہے، حلال کمائے
تو مزدوری محنت کرے تو ٹھیک ہے، اپنے بچے پالے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرے، یہ تو جائز ہے، اللہ اس کی دیتا ہے اجازت. یہ نہیں کہتا اللہ مسجدوں میں بیٹھ جاؤ وہاں پہ اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، ایسی بات نہیں. تو یہ کام بھی ہے، دنیا میں آئے ہیں انسان، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیاوی کام بھی ضروری ہیں، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ ڈالو، دنیا میں رہو، اپنی زندگی گزارو، اور یہ سمجھو کہ ہماری عارضی زندگی ہے. ہم نے اس عارضی زندگی میں جو موقع ہمیں ملا، ہم نے ہر طرح نیک کام کرنے ہیں اور نیکی کمانی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تاکہ جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو ہمارے اچھے اعمال ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت مل جائے وہاں پہ. تو یہ خطبہ تھا، تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا ہے، تو بہرحال میں اسی پہ اپنا علامہ اقبال کے اس شعر پہ میں خطبہ ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال نے یہی بات جو میرے لب لباب ہے اس خطبے کا، کہ یہ جو دنیا ہے تو یہاں سے ہر انسان اپنی اپنی آگ جو ہے آگے لے کے جاتا ہے، وہاں پہ جہنم میں کوئی آگ نہیں ہے. تو وہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ اعمال ہی تو ہیں جو انسان کو جہنم یا جنت میں لے کے جائیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائی ہے. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اول و آخر و ظاہر و باطن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.